السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک من پرچی دیتی جائے جتنے بہ میں وہ گل کر لوں تو چلو خطبہ پڑھنے کرسی اتنے بہ کے نماز پڑھنی جائز ہے یا نہیں. اصل بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ یہ جڑی مسجد ہوتی ہے اللہ کا گھر یہ عاجزی اور انکساری دی علامت واسطے ہوتی. ٹھیک ہے، شہنشاہ دے گھر بانا کرسیاں کھاتے نہیں بانا تلے بانا. ہاں ایک بندہ وہ مجبور ہے جڑا قیام نہیں کر سکتا رکوع نہیں کر سکتا تو اس کو چاہیے کہ تلے بہ رہے تے اشارے نال قیام رکوع کیتی رکھے. کرسی تے بانا واتی ضروری کوئی دوہرا نہیں ہو سکتا تو اشارے نال اشارے بس ہو گیا رکوع ہو گیا سجدہ. شریعت ایڈی اوکھی کوئی صفاں دے درمیان وچ کرسیاں رکھنیاں صفاں دے وچ خلل پاونا یہ غلط ہے. بڑے حیران ہو کے ادھر بیٹھے رہتے ہو. جتنی کوشش کرو کرسی نو ہٹاؤ تھلے پاؤ تھلے بھاویں تانوں پیر لمبے کر کے بانے پوے. نہیں کمر دوہری ہوندی نہ کرو نہیں رکوع ہوندا نہ کرو نہیں سجدہ ہوندا تانوں کہیں آخیا کہ تساں مجبوری ہو تے کرو. نہیں نماز اشارے نال ہی ہوئی دی. ٹھہر ٹھہر نہیں ہوتا تو میرے زیادہ ہی دین جاننا چپ کر بیٹھ. یہ اذان تو بعد ہی خطبہ ہوتا ہے. اذان میں خطبہ ہی دے رہا تو خطبہ تقریر ہی ہوتا ہے. اردو وچ بعض لوگ دے اللہ دے رسول کے سامنے عربی سمجھ گیا عربی دے دیا وہ عربی والے کا دینا پہلے اردو والی گل سمجھ لو. خطبے تو کوئی پابندی نہیں ہوتی نہ اذان تو بعد تقریر ہی کر سکتی تھی. مسئلہ سن لو کہ آئندہ کسی عالم کو ٹوکے نہ پہ آرام کر کے بیٹھا رہتا ہے اتنا تو بڑے ہے نہ سمجھے نا. مسئلہ یہ ضروری ہے کہ دین شریعت ہے کوئی دنیا کی گل مسئلہ ہی کرنے واسطے تو اس منبر تے کھڑا. اس منبر کا حق ہے کہ تانوں دین سنایا جائے. خطبے دے وچ تقریر ہوندی عربی چ ہوندی ہے وہ تو سمجھ نہیں آتی وہ اور کوئی شے نہیں ہوگا. خطبہ مانا خطاب تقریر کرنا عربی وچ خطبے دا مانا ہے تقریر کرنا. وہ کوئی وکری نہیں ہوندی مطلب کہ غلط فہمی. اس واسطے مسئلہ سمجھ آؤ کہ جتنی کوشش ہوئے کرسی کو دور رہو. ٹھیک ہے ایک شہنشاہ دا دے ایک عاجزی والا نمونہ بنا. ہن عربی والا